بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی چیز نے ہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ جواب: دودھ۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو بھگو کر بالوں میں پھیرا کرتے تھے؟ جواب: پانی میں کنگھا بھگو کر بالوں میں پھیرا کرتے تھے۔ سوال: عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جواب: جب سورج میں زردی چھلکنے لگے۔ سوال: کیا شادی کے بعد ولیمہ نہ کرنے پر گناہ ہوگا؟ جواب: جی ہاں، گناہ ہوگا۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت پر گوشت نہیں ہوتا۔ سوال: کیا جمعرات کے دن شادی کرنے سے بچے ذہین اور نیک پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: جمعرات کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال: آم کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب: موت واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے؟ جواب: مکڑی۔ سوال: ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیں۔ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب: نہیں، مشرک ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: وضو کے دوران اعضاء کو کتنی بار دھونا سنت ہے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: کان پر بال آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دل کی بیماری کی۔ سوال: کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے؟ جواب: نہیں، لیکن اللہ پاک مردے کو دعا کی اطلاع دیتے ہیں۔ سوال: اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی منڈوانے اور مونچھیں بڑھانے کو کس قوم کا طریقہ قرار دیا ہے؟ جواب: یہودیوں اور مجوسیوں کا۔ سوال: کون سی چیز زندہ سے مردہ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: انڈا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ زلزال۔ سوال: گھر میں مکڑی کے جالے ہونا کیسا ہے؟ جواب: نحوست کی علامت ہے۔ سوال: کون سی نماز بے دلی سے پڑھی جائے تو ہلاکت کا سبب بنتی ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی جانے والی ساری نمازیں۔ سوال: عورت کو بغیر دیکھے نکاح کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب: پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوال: کیا ہندو کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، ہندو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ سوال: لڑکیوں میں کون سی ہڈی خوبصورتی کی ہڈی کہلاتی ہے؟ جواب: پسلی کی ہڈی۔ سوال: کس نماز کے بعد فوراً سونا مکروہ ہے؟ جواب: مغرب کے بعد۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی۔ سوال: غصے کی حالت میں وضو کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: غصہ شیطان سے ہے اور وضو پانی سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ سوال: اسلام کا کون سا رکن کفارے کی طرح رد کیا جاتا ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: کیا مرحوم والدین کو یاد کر کے رونے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: والدین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سوال: جھوٹ بولنے کی بو سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: 1 میل دور۔ سوال: استغفار کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: استغفار پڑھنے کا مزہ آنا، آنسو آنا اور گناہوں پر ندامت ہونا۔ سوال: کون سی نماز عید کے دن پڑھنے پر حج کے برابر ثواب دیتی ہے؟ جواب: عید کی نماز۔ سوال: کس وقت انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: قیامت کی نشانیوں میں کون سا دریا سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا؟ جواب: دریائے فرات۔ سوال: جمعے کے دن کو قیامت والے دن کس طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: دلہن کی طرح۔ سوال: باوضو رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: زیادہ ہنسنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال: سب نبیوں کا باپ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے کس طبقے میں رکھا گیا تھا؟ جواب: جنت المأویٰ۔ سوال: کس سورت کا ایک رکوع صرف 1 آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورۃ المزمل۔ سوال: مرنے کے قریب فرشتہ انسان کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 5 بار۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو چھوڑنا حرام ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز۔ سوال: مریض کے گھر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: جنت کے باغیچے میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ سوال: زیادہ گناہ کرنے والے انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ جواب: سیاہ۔
سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو ناپسند فرماتے تھے؟ جواب: شوخ رنگ۔ سوال: زیادہ ہنسنے والا انسان کس کا بھائی کہلاتا ہے؟ جواب: شیطان کا۔ سوال: کون سا گناہ ناقابل معافی ہے؟ جواب: شرک۔ سوال: سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو دل کے غم کو ختم کرتی ہے؟ جواب: سورۃ الم نشرح۔ سوال: اگر آپ کے رشتے تو بہت آتے ہوں لیکن کسی کام کے نہ ہوں تو اس مسئلے کے حل کے لیے کون سا عمل کریں؟ جواب: صبح فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے دوران اول آخر درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اور مبارک رشتے آئیں گے۔